سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ لوگوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے، شرعوا لہم من الدین، کہ جو دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، ایسی چیزوں کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ اس قسم کی چیزوں کو شریعت بنا کے، دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہاں ایسے لوگوں کو شرکاء، اللہ کے شریک کہا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے شریک جو لوگ بناتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شریک بنایا جاتا ہے عبادت میں، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی آگے سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کو مدد کرنے والا، مشکلیں ٹالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ شریک اور ہیں کہ جن کو عبادت میں شریک کیا جا رہا ہے۔ شریک کی ایک دوسری قسم ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر ان کی آراء کو اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شرک فی الحکم۔ پہلا ہے شرک فی العبادت، یہ پوجا پاٹ میں کسی کو اللہ کے مقابلے میں لاگے کھڑا کر دیا، اس کی عبادت کی، یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی الحکم یہ ہے کہ اس کی پوجا تو نہیں کرتے، اس کی آگے سجدہ تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کی احکامات اور تعلیمات کو پیچھے کر کے اس کی بنائی ہوئی رسموں کو قبول کیا جاتا ہے، ان کے فلسفوں پر ایمان لایا جاتا ہے، ان کے نظریات کو دین کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اللہ کے قوانین، احکامات، تعلیمات کو چھوڑ کر اوروں کی آراء کو، ان کی رسموں کو اس طرح مانتے ہیں جیسے کہ کوئی شریعت ہو، جیسے کہ کوئی دین ہو۔ پورا جو ہے وہ مذہب کا، پورے دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کا نام یہاں پہ دیا، ام لہم شرکاء، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایسے شریک بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ دین میں جو ان کے لیے چیزیں گھڑ گھڑ کے پیش کر رہے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، اور ایسی چیزیں کہ جن کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا دین لانچ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی رسمیں ایجاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں کہا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ نے قیامت کا دن طے نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں ہی ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس چکا ہوتا۔ یہ ان کو مہلت دی ہے، اور اگر اللہ ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک دن طے رکھا ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس مہلت کی وجہ سے یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے اگر قیامت کا دن جو فیصلے کا دن ہے طے نہ کیا ہوتا تو آج ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ظالم جو اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی اور چیز کو دین قرار دیں، کسی اور رسم کو دین قرار دیں، ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ کہ کسی انسان کو آپ حلال و حرام کا اختیار دے دیں کہ وہ جس چیز کو اس نے حلال کیا مان لیا، جس چیز کو اس نے حرام کیا مان لیا، اللہ کی حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔
یہاں سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں ان لوگوں کو شرکا کہا گیا کہ اللہ کے شریک، اور سورہ توبہ میں ان لوگوں کو رب کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو رب بنا لیا گیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے اسکالرز کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا ہوا ہے، رب تو نہیں کہتے. اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب تو نہیں کہتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رب بنا لیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا آپ سارے جانتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص حلال و حرام کا اختیار جو اللہ کا ہے کسی انسان کو دے دے اللہ کے مقابلے میں، تو اس کو رب نہیں بنایا تو اور کیا کیا ہے؟ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، اس کے مذہبی پیشوا نے اس کو حلال کر دیا، یہ اسی کو لیے پھرتا ہے. اللہ کے قانون کی، اللہ کے ضابطے کی، اللہ کے حکم کی پرواہی نہیں. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے اصول کے مقابلے میں اس نے اپنے مذہبی پیشوا کا فتویٰ قبول کیا، اس کی رائے کو قبول کیا، تو اس نے اللہ کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیا. یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا. فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ دین اور شریعت سازی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. شریعت سازی کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں سوائے اللہ کی، صرف اور صرف اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شریعت سازی کا اختیار نہیں تھا. سورۃ تحریم کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مرضی سے اپنے لیے شہد کو منع کر دیا کہ شہد استعمال نہیں کروں، حرام کر دیا، تو قرآن نازل ہوا، یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اختیار ہے آپ کے پاس؟ کیا رائٹ ہے آپ کے پاس؟ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو کسی عام بندے کے پاس کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رسم کو، اس کی ایجاد کی ہوئی چیز کو ہم دین کا حصہ مان لیں، ہم شریعت کا حصہ مان لیں، ہم اس پر اس طرح ایمان لائیں، اس طرح عمل کریں جیسے دین پر عمل کرتے ہیں، جیسے شریعت کو مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دین صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا نام دین نہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا نام شریعت نہیں ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، تو کسی عام آدمی کے پاس، نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے، نہ کسی اور کے ہم اس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں ایجاد کرے اور اس کو بعد میں دین کا نام دے. یہ رائٹ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. تو اللہ کا رائٹ چھین کے آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں اس کو رب نہیں بنایا جا رہا کہ وہ ایسی چیز کو لانچ کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے ایسی چیز کو لانچ کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں، جو شریعت کا حصہ نہیں، اور ہم اس کو اسی طرح مانتے رہیں، عقیدہ بناتے رہیں جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں کوئی چیز اتاری ہو، یا یہ ہے کہ دین کا حصہ بنایا گیا ہو، اس طرح اس کو مانیں. تو یہ کہاں بات پہنچتی ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے